السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا دوست حسن اللہ والا، اور اللہ کی فضل و کرم سے میں 3 قرآنی آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی، اور اس کے جو دوسری آیت ہے سورہ فاتحہ کی الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر بھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اور آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین کی، اور اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو اس کے آگے بھی تفسیر کریں گے۔ اچھا، مالک یوم الدین جو ہے اس کا ترجمہ ہے بادشاہ قیامت کے دن کا۔ تو ایسا کیوں ہے، یہ ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ قرآن کریم کی جن آیات میں بتائی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہ پہلی جو آیات ہیں وہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 13 تا 19 ہیں کہ بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے اور بے شک نافرمان جہنم میں ہوں گے، انصاف کے دن اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے کہیں جانے نہ پائیں گے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔ تو یہ انصاف کا دن جو ہے، یہ عربی زبان میں جو آیت میں لفظ استعمال کیا گیا وہ یوم الدین ہے۔ تو یوم الدین جو ہے یہ قیامت کے دن کو یا انصاف کے دن کو یا جزا و سزا کے دن کو کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ کیا گیا، مطلب مالک یوم الدین کا ترجمہ قیامت کے دن کا بادشاہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس سے اگلی آیت ہے اس دن اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، وہی ان میں فیصلہ کرے گا، پھر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ سورہ حج کی آیت 56 ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے جس دن وہ سب نکل کھڑے ہوں گے، اللہ پر ان کی بات چھپی نہ رہے گی۔ آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی، جو بڑا غالب ہے۔ یہ سورہ مومن کی آیت 16 ہے۔ ان آیات کے مطابق یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو ہے قیامت کے دن کا بادشاہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ٹھیک بات ہے، مطلب اس کے ترجمے میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن بادشاہی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوگی۔ لیکن دنیا میں بادشاہ کون ہے؟ دنیا میں بادشاہی کس کی ہونی چاہیے؟ اس کی وضاحت قرآن کی جن آیات میں کی گئی ہے وہ سب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کیجیے گا کہ دنیا میں بادشاہی کس کی ہونی چاہیے۔ سورہ ناس کی آیت 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، مالک الناس، صرف مسلمانوں کا نہیں، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 26 ہے، کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے عزت کرتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 26 ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے سورہ 3 کی آیت 8 کہ کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں، احکم الحاکمین نہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے اور ہم یقیناً زبور میں نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ بے شک زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ صالح کا مطلب ہے اصلاح کرنے والے۔ اچھا، اس کے بعد ہے آیت، یہ سورہ انبیاء کی آیت 105 ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے بعد جو آیات ہے وہ سورہ نور کی آیت 55 ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے مستحکم کر دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، بشرطے کہ میری غلامی کرتے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو کفر کرے اس کے بعد وہ فاسق ہوں گے۔ تو یہ سورہ نور کی آیت 55 میں اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہو۔ پھر اگر آپس میں کوئی تنازع ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو یہ جو آخری آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس سے واضح ہو گیا کہ دنیا میں حکومت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی وساطت سے، اس کے رسول کی جو کلام ہے احادیث مبارکہ یا جو اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، دراصل آئین یہ ہے اور حکومت ان کے ماتحت ہونی چاہیے۔ اور کوئی بھی حکمران جو دنیا میں مسلمان بنے گا وہ اللہ کا خلیفہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت 55 میں واضح فرما دیا کہ تمام کے تمام مسلمان خلیفے ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، سب کو خلیفہ بنائے گا۔ تو جو خلافت ہے اس میں ایک جو اللہ کا نائب یا جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب یا خلیفہ ہوتا ہے، لیکن تمام لوگ چونکہ مشورے سے اس کو منتخب کرتے ہیں اس لیے وہ سب کے سب خلافت میں شامل ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے کہ وہ مومنوں کو دنیا میں خلیفہ بنائے جیسے ان سے پہلوں کو دنیا میں خلیفہ بنائے، ٹھیک ہے، اور دین کو ان کے لیے قائم کرے گا اور ان کو خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا، اس وعدے کی موجودگی میں آپ مجھے بتائیں
کہ کیا دنیا میں اللہ کی بادشاہت نہیں ہونی چاہیے، کیا اللہ کو بادشاہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، اگر آپ اس پہ بھی نہیں مانتے کہ مطلب اللہ کی بادشاہ صرف قیامت کے دن اللہ بادشاہ ہوگا، دنیا میں اللہ کی بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ذرا دنیاوی بادشاہوں کی میں آپ کو صرف تو بتاتا ہوں جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، پھر آپ فیصلہ کیجیے گا کہ دنیا میں بادشاہت کس کی ہونی چاہیے۔ سورہ نمل کی آیت 34 ہے کہ ملکہ سبا کہنے لگی کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد پھیلاتے ہیں اور اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو بے عزت کرتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بادشاہوں کی صفت بتائی گئی تھی۔ یہ جو دنیاوی بادشاہ ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، کوئی تخصیص نہیں، جو بھی بادشاہ ہوگا، بادشاہ کا مطلب یہ ہے خاندانی حکومت، نسلی حکومت، ایک ہی خاندان بار بار اسی کے حکمران آ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد جو مسلمانوں میں حکومت کا سلسلہ جاری رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کے حکومت سے جو شروع ہوا، تو وہ بادشاہت ہے، کیونکہ اس کے بعد نسلی اور خاندانی حکومت شروع ہو گئی، اسی قبیلے کے اور اسی نسل کے لوگ آنے شروع ہو گئے، اور ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، یہ نسل در نسل حکومت میں آتے رہے۔ یہ بیسیکلی بادشاہت یہی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہتیں دنیا میں ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی تخصیص نہیں، تو ان جو جہاں پہ خاندانی حکومتیں ہیں ان کو بادشاہ سمجھا جائے کہ وہ بادشاہ ہے، اور جو مطلب خاندانی حکومت ہو لیکن وہ بادشاہت کا وہ لقب نہ اختیار کرتے ہیں، ان کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے۔ ڈکٹیٹر ایک ماڈرن لفظ ہے بادشاہ کی۔ اور جمہوریت میں بیسیکلی بادشاہت ہے، مطلب جمہوریت کیسے بادشاہت ہے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ صورت مطلب یہ جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی دنیاوی بادشاہوں کی کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں، تو یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2001 سے 2020 تک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نے عراق اور افغانستان میں حملہ کیا، وہاں فساد پھیلایا اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کیا۔ مطلب افغانستان میں طالبان بحکومت میں تھے، عزت دار تھے، ان کو ذلیل کر دیا، اقتدار سے بے دخل کر دیا، اور کچھ جو بے عزت تھے، ان کے مخالفین تھے، جو شمالی اتحاد والے تھے، ان کو وہ حکومت میں لے آئے۔ اور عراق میں سنی طبقہ جو تھا وہ صدام حسین سنی تھے، اور ان کا جو سنی جو ساتھی تھے سارے عراق میں، فوج بھی سنی تھی عراق میں اور صدام حسین بھی سنی تھے، ان کو انہوں نے حکومت سے بے دخل کیا اور صدام حسین کو پھانسی دے دی۔ اور اس کے بعد جو ان کے مخالفین تھے، جو اہل تشیع جو بے عزت تھے ان کے آنے سے پہلے، ان کو انہوں نے اقتدار میں لے آئے۔ تو یہ دنیاوی حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں، یہ جمہوریت کا چولا اوڑھ لیں، جمہوریت کا لبادہ اوڑھ لیں، یہ پھر بھی بادشاہ ہے۔ اور یہ اس کرتوت سے پہچانے جائیں گے کہ جب یہ کسی ملک میں حملہ کریں گے، وہاں پہ یہ فساد پھیلائیں گے اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کریں گے، تو قرآن کی سورہ نمل کی 34 کے مطابق وہ بادشاہ ہے، وہ خلیفہ نہیں ہے اللہ کی، وہ اللہ کے نائب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا نائب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی خاندانی حکومت قائم نہ کریں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان کے کسی فرد کو بادشاہ نہیں بنایا اپنے پاس۔ اگر بادشاہ بننے کا کوئی سب سے زیادہ مستحق تھا اسلام میں تو وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ جناب فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صاحبزادی ہے، تو ان کو ملکہ عالیہ بنایا جانا چاہیے تھا اگر اسلام میں بادشاہت ہوتی، لیکن اسلام میں بادشاہت تھی ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت نہیں کی لوگوں کو کہ میری بیٹی کو میرے بعد ملکہ بنا لے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی ایک سربراہ عورت ہو۔ تو عورتوں کی حکومت تو اسلام میں ہے ہی۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے وضاحت کی کہ قرآن کریم کی ساری آیات پیش کی کہ دنیا میں بادشاہ بھی اللہ ہے، اور بادشاہوں کی صفات بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ اللہ کی حکومت قائم کون کرے گا؟ یہ قرون اللہ کے جو مسلمان ہیں انہوں نے حکومت قائم کر کے دکھائی اللہ کی۔ عام مسلمان جو ہیں وہ اگرچہ اوپر بادشاہت تھی، لیکن عام مسلمان متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، سچے اور اچھے مومن تھے، ان کے اپنی خواہشات پر قابو تھا، وہ اسلام کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ جہاں بھی گئے لوگوں نے ان کو اپنے سے بہتر سمجھا۔ یعنی اسپین میں گئے، ہندوستان میں سندھ میں آئے، افغانستان میں گئے، مصر میں گئے، روم میں گئے، ایران میں گئے، جدھر جدھر بھی مسلمان، ایون افریقہ میں گئے، جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں، ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے، انہوں نے وہاں ظلم و ستم نہیں کیا، فساد نہیں پھیلایا۔ اگرچہ یہ بادشاہ کی فوج تھے، یعنی یہ خاندانی حکومت کے ماتحت تھے، لیکن انہوں نے وہاں فساد نہیں پھیلایا، وہاں کے عزت داروں کو ذلیل نہیں کیا، اس لیے لوگوں نے ان کی حکومت قبول کر لی۔ اس لیے 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت قبول کر لی گئی کہ ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کے اصول اچھے تھے،
یہ ان لوگوں سے بہتر تھے جو پہلے حکومت کر رہے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کی حکومت کو اپنا لی، ان کی حکومت کو قبول کر لی۔ تو اب اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن تو اس کی بلا شرکت غیر بادشاہی ہونی ہی ہونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا میں اللہ کی حکومت کو قائم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کو پیدا کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اللہ نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ غیروں کے غلام بنے ہیں، ان کو اللہ کی غلامی میں لانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جب تک مسلمان خود اللہ کے غلام نہیں بنیں گے، یہ لوگوں کو اپنے اللہ کی غلامی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ تو خود معاشی طور پر غیر مسلموں کے غلام ہیں، یہ انہوں نے قرضے لے کے تو خود غلامی قبول کر لی، کیسے وہ اپنے ان پر حکومت کر سکتے ہیں جن سے یہ قرضے لے کر جی رہے ہیں؟ تو یہ وجہ ہے خاندانی بادشاہت کی اور خاندانی حکومتوں کی وجہ سے جو مسلمان بے عزت ہیں دنیا میں۔